میرے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود ہیں۔ اگر میں سب سے پہلے سولنگی صاحب پورس کا ہاتھی ثابت ہوئے عمران خان صاحب کے فیصلے، یا بہت بڑی قربانی دی ہے جو آج ان کو ایک نیوٹرل سیٹ اپ نظر آ رہا ہے؟ نیوٹرل قربانی انہوں نے ضرور دی، لیکن اپنی پارٹی کی اور اپنے جو ارکان اسمبلی جن کو عوام نے براہ راست منتخب کیا تھا ان کی قربانی دی جی، اپنی انا اور اپنے سیاسی اناڑی پن کی وجہ سے۔ جب یہ فیصلے کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس سے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ان کو نقصان ہوگا، اور وہ تمام سیناریوز ہم نے بتائے تھے کہ جی جتنی بھی اہم تعیناتیاں ہوں گی، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی ہوں، نیب کی ہوں، نگران حکومتوں کی ہوں، ان سب میں ان کو پھر یہ مشکلات پیش آئیں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ اور میری کیا سنتے، انہوں نے اپنی پارٹی کی نہیں سنی۔ آپ آج جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر مرحلے پر یہ جو فیصلہ سازی خان صاحب نے اپنی مرضی سے کی، اس کی لوگوں نے مخالفت کی، لیکن خان صاحب نے ایک نہ سنی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پارٹی سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس صورتحال میں لا کر انہوں نے اپنی جماعت کو کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کوئی بالشوک پارٹی نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ اسمبلی سے باہر ہوں گے تو یہ انقلاب برپا کریں گے۔ یہ روایتی سیاستدان ہیں، اسی طرح کے سیاستدان ہیں جو مسلم لیگ نون میں ہیں اور پیپلز پارٹی میں ہیں۔ چلے ہم لیڈرشپ تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے خیال میں جو آپ جو بات کر رہے ہیں، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کیا تو یہی، لیکن عمران خان صاحب نے کیا انجانے یا نادانی میں اپنی پارٹی کو یا پاور کو نقصان دیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا ہے وہ بھی ہمیں احتساب ہمارا دشمن لگا دیا گیا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ تھا ہی نہیں اندیشہ کہ اس طرح کا نیوٹرل سیٹ اپ آ جائے گا جو ان کے اتنے خلاف ہوگا بقول ان کے؟ ڈیسیژن غلط ہے یا ویژن غلط ہے یا کیا ہوا، یا بعد میں معاملہ غلط ہوا فیصلہ لینے کے بعد؟ میرے خیال میں ان کی سمجھدانی کے مسائل ہیں اور انا کے مسائل ہیں، ورنہ یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا، اور ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن وہ جس کیفیت میں ہیں اس میں ان سے کوئی ریشنل قسم کے فیصلے کرنے کی توقعات نہیں کی جا سکتی۔ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے تھے، آپ کو یاد ہے کہ جب 2014 میں انہوں نے استعفے دیے تھے اور پھر کس طریقے سے وہ واپس آئے تھے۔ ہر فیصلہ انہوں نے واپس لیا ہے پچھلے 8 مہینے میں۔ امریکی سازش کا وہ انہوں نے واپس لیا، اس کے علاوہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا، پھر کہا کہ نہیں وہ روک تو سکتے تھے اگر انہوں نے سازش نہیں کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا فیصلہ ہے جو انہوں نے واپس نہیں لیا، اور پھر یہ جو لوگوں کو انقلاب کی دھمکی دیتے ہیں، تو ہم نے 10 اپریل کو بھی دیکھ لیا، 25 مئی کو بھی دیکھ لیا، 26 نومبر کو بھی دیکھ لیا، کل لاہور میں بھی دیکھ لیں گے، پرسوں پنڈی میں بھی دیکھ لیں گے۔ رائٹ سر، یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔